السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کس قدر بلند فرمائی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اسی طرح اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، کوئی ہو اور کہیں ہو۔ آپ غلاموں، نوکروں اور خادموں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ نے ان پر خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ مار پیٹ اور گالی گلوچ کا معاملہ کرنے اور ان کی طاقت سے زیادہ کام لینے سے منع فرمایا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے یہ غلام، تمہارے یہ خادم تمہارے بھائی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا ماتحت بنایا ہے۔ پس تمہارے جو بھائی تمہارے ماتحت ہیں، انہیں ویسا ہی کھانا کھلاؤ جیسا کھانا تم خود کھاتے ہو، اور انہیں ویسا ہی کپڑا پہناؤ جیسا کپڑا تم خود پہنتے ہو، اور ان کی طاقت و ہمت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک غلام کو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے مار رہا تھا، تو میں نے اچانک پیچھے سے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے ابو مسعود، جتنا اختیار تمہیں اس غلام پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اختیار تمہارے اوپر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آواز دینے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ میں شرمندہ ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنے اس غلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آزاد کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس غلام کو آزاد نہیں کرتے تو اس کو مارنے کی وجہ سے جہنم کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دیتی۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی زبان مبارک سے غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان سے تھوڑا کام لینے اور ان کی غلطیوں پر معاف کر دینے کا بیان سنا تو اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا کچھ بھی جواب نہیں دیا، اب خاموش رہے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے غلام کو کتنی بار معاف کریں؟ سرکار پھر خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے غلام کو کتنی بار معاف کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر روز 70 دفعہ معاف کر دیا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے غلاموں، خادموں کو ہمارا بھائی کہا ہے اور ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں اپنی طرح کھانا اور کپڑا دینے کا حکم دیا ہے اور ان کی طاقت و ہمت سے زیادہ کام لینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے غلاموں اور خادموں کے اوپر بھی رحم فرمایا ہے۔ لیکن اب غلام نہیں رہے، پہلے کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ جب کوئی قوم جنگ وغیرہ میں ہار جاتی تھی تو جیتنے والی قوم ہارنے والی قوم کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندی بنا لیا کرتی تھی، اور یہ غلام اور یہ باندی جانوروں کی طرح بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے اور ان کی طاقت و قوت سے زیادہ ان سے کام لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لینے سے منع فرمایا اور اپنی طرح انہیں بھی کھانا اور کپڑا دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن جب اب غلامی نہیں رہی تو پھر آج ہم نے غلاموں کے حقوق پر یہ بیان کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم میں سے بہت لوگوں کے گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، کمپنیوں میں نوکر، چاکر اور ملازم ہوتے ہیں، اور ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ، ہمارا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو بہت حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ کا معاملہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی غربت اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ کے روشنی میں ہمارا یہ برتاؤ اپنے نوکروں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب ہمارے نبی نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تو یہ نوکر تو بہرحال غلام بھی نہیں ہیں، یہ تو صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ تو اپنے ملازموں کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ مار پیٹ اور گالی گلوچ کا معاملہ کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ اپنے نوکروں اور ملازموں کی غربت اور ان کی مجبوری کا فائدہ اس طرح بھی اٹھانا چاہتے ہیں کہ ان کو اجرت اور مزدوری تو بہت کم دیتے ہیں، لیکن اجرت اور مزدوری سے زیادہ ان سے کام لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ملازموں کو بار بار نوکری سے نکال دینے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں تاکہ ملازم پر، نوکر پر دباؤ اور پریشر بنا رہے۔ ہم ایسے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ان ملازموں اور نوکروں کے بارے میں اللہ کے پکڑ سے ڈریے، اس لیے کہ اگر آپ ان غریبوں کو، ان ملازموں کو، ان خادموں کو اپنی نوکری سے نکال دیں گے تو پھر وہ کہیں بھی جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کو تو نوکری مل جائے گی۔
اس لیے کہ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو روزی کا مالک ہے، سب کی روزی کا مالک ہے، اگر اس نے آپ کے اوپر اپنی روزی کے دروازے بند کر لیے تو پھر پوری دنیا میں بھٹکتے رہیں گے، کہیں بھی روزی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنے ملازموں اور نوکروں کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں، اور اپنے ملازموں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ڈریں۔ ہاں، بعض ملازمین بھی ایسے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے پوری نہیں کرتے، عرفاً یا قصداً ملازمت میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کم سے کم دو گناہ کا مستحق ہوتے ہیں، ایک تو معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے کا، کہ مالک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور آدھا اور ناقص کام کر کے پوری تنخواہ لینے کا گناہ، تو ایسے لوگ کم سے کم دو گناہ کا مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے ملازمین کو بھی چاہیے کہ مالک سے جو معاہدہ ہوا ہے، جو کام طے ہوا ہے، اس کام کو پوری ایمانداری سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم